السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد کی آمین پر کہا گیا ایک طویل منظوم کلام ہے یا ایک کہی گئی نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا ذکر ہے، اور ان فضلوں کے ذکر کے ساتھ ہر بند جس طرح بند ہوتا ہے اس کے آخر پہ یہ آتا ہے مصرع کہ فسبحان الذی اخذ وعدی، یعنی پاک ہے وہ جس نے میرے دشمنوں کو پکڑا یا انہیں ذلیل و رسوا کیا. اس کلام کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی فسبحان الذی اخذ وعدی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضلوں کی بارش برسائی وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہمیشہ برسنے والی بارش ہے. اللہ تعالیٰ آج آپ کی وفات کے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے فضلوں سے ہر آن آپ کی جماعت کو نواز رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ نوازتا رہے گا، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی منادی رہے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اس یقین پر قائم فرما گئے ہیں کہ یہ فضل جو تم پر برستے ہیں یا برستے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری نتیجے تک پہنچیں گے. ہاں راستے کی روکیں آتی رہیں گی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے دور بھی فرماتا رہے گا اور ترقی کرتے چلے جانا اور آگے بڑھتے چلے جانا اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا مقدر ہے. آپ فرماتے ہیں وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد. پھر آپ دشمن کے ہنسی ٹھٹھے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے.
اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کو کمال تک پہنچانا ہے اور یقیناً پہنچانا ہے، اس کے لیے خدا تعالیٰ نے نظام خلافت آپ کی جماعت میں قائم فرمایا ہے تاکہ آپ کے بھیجے ہوئے کام جو آپ کے سپرد کام کیا گیا تھا اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ فرمائے اور جماعت کو ایک ہاتھ پر اکٹھا رکھ کر وحدت پیدا کرے تاکہ ایک جان ہو کر وہ کام کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں اور ہمیشہ بنتے چلے جائیں۔ شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے منادی بنیں اور پھر ترقی کی منازل پھلانگتے ہوئے طے کرتے چلے جائیں۔ بس جماعت کی ترقی جو ہم ہر آن دیکھتے ہیں، اس بارے میں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے یہ قربانیاں دیں، ہمیں کامیابی ملی، یا ہم نے یہ اسکیم بنائی جس سے ہم نے یہ مقاصد حاصل کیے۔ یہ سب کچھ جو جماعت کی ترقیات ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بعض ملکوں میں باوجود مخالفتوں اور مشکل حالات کے یہ ترقی نظر آتی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور وعدوں کے مطابق ہے۔ اس میں ہلکا سا بھی کسی انسانی کوشش کا کمال یا دخل نہیں ہے، اور جب تک ہم ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں گے، یہ ترقیاں ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ خدا کرے کہ ہم صدق سے خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے رہیں تاکہ تمام ان فضلوں سے حصہ لیتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے لیے مقدر ہے۔ ہر قسم کی بڑائی سے ہمارے دل و دماغ پاک ہوں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں جو میرے سفر کے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی جو بارش ہوئی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق دی، اس کا کچھ ذکر کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ دنوں میں سفر پہ رہا ہوں اور اس دوران فرانس اور جرمنی میں مسجدوں کے افتتاح ہوئے، ہالینڈ کا جلسہ تھا، بیلجیم میں اجتماع تھا انصار اللہ کا، ان میں شمولیت کی توفیق ملی۔ فرانس میں پیرس کے بالکل قریب، بلکہ ایک حصہ ہی کہنا چاہیے پیرس شہر کا، سینٹ ٹرکس جگہ کا نام ہے، جماعت کو ایک مسجد بنانے کی توفیق ملی، اور یہ فرانس میں ہماری پہلی مسجد ہے، اس بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ 1924 میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلستان اور یورپ کے دورے پر آئے تھے، تو یہاں تو مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھی تھی، اور کانفرنس بھی ایک ہوئی تھی جو ویمبلے کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال اس وقت جو بات میں کہنی چاہتا ہوں کہ اس دورے کے دوران حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرس بھی گئے تھے۔ وہاں جماعت تو تھی نہیں، لیکن بہرحال اس زمانے میں غیر احمدی مسلمانوں کی ایک نئی مسجد حکومت کی مدد سے تعمیر ہوئی تھی، اور آپ وہاں تشریف لے گئے تھے
اور اس وقت تازہ تعمیر مکمل ہوئی تھی اس کی، اور اس مسجد میں آپ نے پہلی نماز ادا کی تھی، یا اس مسجد کی جو پہلی نماز تھی وہ آپ نے پڑھائی تھی۔ وہاں آپ نے، آپ کے ساتھ جو بزرگ تھے، بہت سارے جماعتی صحابہ بھی تھے ان میں، قافلے میں، جن میں مرزا شریف احمد صاحب بھی تھے۔ تو آپ نے ان سب کے کچھ گروپ بنائے کہ فرانس میں تبلیغ کے لیے مختلف لوگوں اور طبقوں سے رابطے کریں۔ بہرحال وہاں آپ کا مختصر قیام تھا، ہر ایک کو جو کام سپرد کیا گیا تھا انہوں نے کیا، کچھ رابطے بڑھے، لوگ ملنے بھی آتے رہے، لیکن باقاعدہ جماعت تو قائم نہیں ہوئی۔ بہرحال ایک جماعت کے تعارف کی وہاں بنیاد پڑ گئی۔ وہاں بعد میں پھر ہمارا مشن بھی کھلا، لیکن اپنی عمارت کو نہیں تھی۔ خلافت رابعہ میں وہاں جگہ خریدی گئی جس میں ایک گھر بھی بنا ہوا تھا، اور شروع میں وہی جماعت کی مسجد تھی، وہی مشن ہاؤس تھا، اس کے ایک ہال میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش تو نہیں رکتی۔ پھر جماعت نے اس دور میں ہی چند سالوں بعد اس گھر کے صحن میں ایک عارضی ہال یا مسجد بنائی، نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے تعداد زیادہ بڑھ رہی تھی جماعت کی۔ یہاں اس وقت اس علاقے میں جماعت کی مخالفت کی رو بھی چلی، اس وجہ سے کہ عموماً مسلمانوں کا تاثر غلط تھا اور ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، کہ اس علاقے کے جو میئر تھے وہ ہماری اس عارضی مسجد میں جوتوں سمیت آ گئے اور بڑا برا بھلا کہا جماعت کے افراد کو۔ وہاں صفوں پر یا نمازیں پڑھی جاتی تھیں، لوگوں کا یوں جوتوں سمیت آنا جماعت کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ بہرحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ 2003 میں اس گھر کے ساتھ ہی ایک اور گھر خریدا گیا، پھر 2006 میں جگہ ساتھ ہی خریدا گیا۔ تو اب یہ کافی بڑی جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جماعت کے پاس ہے، 3 گھر اکٹھے ہیں اور ان کے پیچھے کافی بڑا صحن ہے یا جگہ ہے، اور اسی جگہ میں، اس وسیع جگہ میں اب جماعت نے مسجد بنائی ہے، جس میں اب یہاں مسجد باقاعدہ ہے، رہائش کا انتظام بھی ہے، گیسٹ ہاؤس بھی ہے، مشنری کا گھر بھی ہے، اور بڑے فنکشن کے لیے اب وہاں ایک بڑا کچن اور ڈائننگ ہال بھی انہوں نے بنا لیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ وہ خوبصورت مسجد وہاں بن گئی، وہی میئر صاحب جو غیظ و غضب کی حالت میں ہماری مسجد میں آئے تھے، اتنے پیار اور محبت سے جماعت کا جب ذکر کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی شخص ہے، اور اپنے صاحب کا رویہ پر اگر ذکر ہو تو ان کے چہرے سے شرمندگی بھی ٹپکتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس دن جس دن مسجد کا افتتاح ہوا جمعے پہ، باوجود اس کے کہ غیروں کو، مہمانوں کو شام کو فنکشن پہ بلایا گیا تھا، یہ میئر صاحب جمعے کے وقت تشریف لے آئے، اور افتتاح جب میں نے تختی کی نقاب کشائی کی، اس وقت وہاں رہے، پھر انہوں نے خطبہ بھی سنا، جمعے کے دوران بھی رہے دوسرے کمرے میں، اور اخباری نمائندوں کو انٹرویو دیا کہ اب میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ جماعت ایسی ہے جو نہ صرف جس سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ یہ اس طرح ہم میں سے ہی ہیں، اور
ان کا دنیا میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا دنیا کو اور امن قائم کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتا اور پھیرتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے وہاں اپنے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اب تبلیغ کا میدان کھلے گا، اس لیے تیار ہو جائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ مسجد دیکھنے آ رہے ہیں. تیونس کے ایک مسلمان قریبی رہتے ہیں، مسجد دیکھنے آئے. انہوں بڑے حیران تھے کہ آپ کو اجازت کس طرح مل گئی مسجد بنانے کی. یہ جو میئر ہے یہاں کا اور کونسل، یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں مسلمانوں کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جو ظالم میئر مشہور ہے مسلمانوں کے حق میں، اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اخبار میں یہ پیغام بھی اپنا شائع کروایا. ایک اخبار ہے وہاں کا، جین پیارے یا جو ہے نام اس کا، اس میں لکھا 10 اکتوبر کی اشاعت میں کہ یہ غیر معروف، اپنا بیان دیا بہرحال، کہ یہ غیر معروف جماعت ایک امن پسند اور بہت قابل احترام اسلام کو پیش کرتی ہے. وہی جو اسلام کے خلاف نظریہ تھا، وہ ایک قابل احترام اسلام کو پیش کرتی کا فکر انہوں نے استعمال کیا. کہتے ہیں کہ میں ان کے امن پسند ہونے کا گواہ ہوں. یہ لوگ مکمل طور پر معاشرے میں گھل مل گئے ہیں اور شہری فلاحی کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے تمام مسائیوں کو ڈنر پر مدعو کیا ہے، جس میں بعض سفارتکار اور دیگر ملکوں کے مہمان شرکت کریں گے. اسی اخبار نے جماعت کا تعارف بھی کروایا کہ یہ 1889 میں انڈیا میں قائم ہوئی. حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ اور کئی ملین میں یہ دنیا کے 190 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے اور تشدد کے خلاف ہے. ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، ان کا موٹو ہے. تو اس طرح کی خبریں شائع ہوں. تو اسی طرح خدا تعالیٰ سوچیں بدلتا ہے. اب مختلف اخباروں کے ذریعے، جیسا کہ میں نے کہا، چرچا بھی ہو رہا ہے. لوگ مسجد دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں اور اخبارات جو ہیں اور میڈیا جو ہے، اسلام کی تعلیم، مسجد کا مقصد اور اس کا پیغام دنیا تک جو ہے، ہمارا احمدیت کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں. امیر صاحب تو وہاں اس دن اخبار والوں اور آنے والے مہمانوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، لیکن بعد میں جو رپورٹ آئی، یہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. وہ لوگ تو کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ اس قدر مشہوری اور پبلسٹی ہوگی ہماری، اور یوں لوگوں میں دلچسپی پیدا ہوگی. یہ سب اس خدا کے کام ہیں جو وقت آنے پر اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. فرانس کے نیشنل ٹی وی نے اپنی اس دن 7 بجے کی خبروں میں شام کو جمعے والے دن پہلی بار جماعت کے حوالے سے کوئی خبر نشر کی ہے اور کافی تفصیل سے خبر دی، جہاں مجھے نقاب کشائی کرتے دکھایا اور خطبے کی جھلکیاں دکھائیں. ایم ٹی اے کا بھی تعارف کروایا کہ ان کا ایم ٹی اے چینل بھی ہے. مسجد کے مختلف مناظر دکھائے. اسی طرح ایک ٹی وی 24 ان کا چینل ہے، اس نے بھی افتتاح کی ساری تقریب دکھائی اور پھر اس کے بعد اس نے ڈاکومنٹری پروگرام بنایا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جماعت احمدیہ کا تعارف پیش کیا، ٹی وی چینل کے بارے میں بتایا، مسجد مبارک جو ہے فرانس کی، اس کے اندر اور باہر کے مناظر دکھائے، اور پھر آخر میں برلن مسجد کے بارے میں بتایا کہ وہاں بھی 17 اکتوبر کو افتتاح ہوگا. یہ ٹی وی چینل جو ہے فرانس 24، یہ بی بی سی کی طرح کا ٹی وی چینل ہے فرانس کا، اور انگلش، فرینچ، عربی ساری دنیا میں ہی دیکھا جاتا ہے، 5 بر اعظموں میں.
تو اس ٹیلی ویژن نے چینل نے 4 بار یہ پروگرام نشر کیا، 2 مرتبہ انگریزی زبان میں، 1 مرتبہ فرینچ میں اور عربی زبان میں. اور پھر اس نے آخر میں یہ کہا کہ آج ساری دنیا کے احمدی کہہ سکتے ہیں کہ فرانس میں سینٹ پرکس کے مقام پر ہماری مسجد موجود ہے. اول تو ہمارے پاس یہ ذرائع نہیں تھے اتنے کہ کروڑوں خرچ کر سکیں، اور اگر ہوتے بھی تو اس طرح کوریج نہ ملتی جس طرح خود میڈیا نے آ کے کوریج دی ہے. اور اس وجہ سے، اس تعارف کی وجہ سے، جتنے فرانکو فون ملک ہیں افریقہ کے خاص طور پہ، وہاں کے ٹی وی چینلز نے بھی یہ افتتاح دکھایا، اور اس طرح ماریشس میں بھی. گویا اس ایک مسجد نے دنیا کے کئی ممالک میں جماعت کا تعارف کروا دیا اور تبلیغ کے نئے راستے کھلے. شام کو اس دن ریسیپشن بھی تھی مسجد کے احاطے میں، جس میں سرکاری افسران اور سفارتکار ہمسائے وغیرہ آئے ہوئے تھے، اخباری نمائندے بھی تھے. وہاں مجھے اسلام کی تعلیم پیش کرنے کا موقع ملا، اور بعض عورتیں اور مرد جب اسلام کے ابتدائی دنوں میں جو مظالم کا ذکر میں نے کیا ان کا حال سنتے تھے تو بعضوں نے بعد میں جذباتی ہو کر اس کا اظہار کیا کہ ہمیں تو آج تک کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ مسلمانوں پر بھی ظلم ہوا ہے. ہمارے سامنے تو اسلام کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ظالم اسلام کا تصور پیش کیا گیا ہے. ایک جرمن سفارتکار وہاں آئے ہوئے تھے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں. کہنے لگے کہ جرمنی میں بعض نوجوانوں میں اسلام قبول کرنے کی طرف کی رو چلی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ میری تو یہ دعا ہے کہ اگر انہوں نے مسلمان ہونا ہے جرمنوں نے تو وہ احمدی مسلمان ہوں، تاکہ کم از کم حقیقی تعلیم جو ہے اس پر عمل کرنے والے تو ہوں. انہوں نے بتایا کہ میں مڈل ایسٹ کے بعض ممالک میں بھی رہا ہوں اور پروٹیسٹنٹ تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میں قرآن کریم بھی رکھا ہوا ہے اور بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں قرآن کریم کا بھی. تو بہرحال یہ سلسلہ تبلیغ کا وہاں اب نیا شروع ہو کیا ہے اور نئے نئے راستے کھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے نیک نتائج بھی پیدا فرمائے. فرانس کے بعد ہالینڈ کا جلسہ تھا، وہاں گئے، یہاں بھی جوبلی جلسے کے حوالے سے بعض اخباری نمائندے بھی آئے تھے، انہوں نے کوریج کی اس کی، اور جماعت کا تعارف کافی اچھے طبقے میں پھیل گیا جو ویسے ناممکن تھا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گن گن کر زندگیاں گزار دیں تب بھی وہ ختم نہیں ہو سکتے. ہالینڈ کے بعد پھر برلن کے لیے روانگی تھی، 5-6 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے. برلن مسجد کا افتتاح اپنی اہمیت کے لحاظ سے تو ایک اہم موقع تھا ہی، لیکن علاقے کے مخالفین نے جماعت کے بارے میں جو بڑے غلط خیالات رکھتے تھے، بلکہ کہنا چاہیے ہاں رکھتے تھے، کہنا چاہیے رکھتے ہیں تو نہیں، اب تو کافی حد تک صاف ہو گیا ہے. ان کی وجہ سے امیر صاحب اور انتظامیہ بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا افتتاح والے دن، کیونکہ ہنگامے کا پروگرام بھی تھا ان کا. کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے علاوہ مقامی لوگوں کے شور شرابے کے انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی پریشانی ہو سکتی تھی. انہوں نے احمدیوں کو پابند کر دیا تھا کہ سوائے جن کو آنے کی اجازت دی گئی ہے یا دعوت نامے بھیجے گئے ہیں اس کے علاوہ اور لوگ نہ آئیں. تو بہرحال ایک لحاظ سے ان کی احتیاط صحیح بھی تھی، لیکن ضرور سے زیادہ احتیاط کی گئی انہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام فرما دیے کہ دائیں بازو کی بڑی پارٹی جس نے مسجد کے خلاف افتتاح والے دن جلوس نکالنا تھا،
اس نے ایک دن پہلے اعلان کر دیا کہ ہم جماعت کے خلاف یا مسجد کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالیں گے. گویا اپنی طرف سے پوری یقین دہانی کروا دی، لیکن اخبار والوں کو اور پولیس کو باوجود اس کے اعلان کے یہ شک تھا کہ یہ درست بھی ہے کہ نہیں، کہ ان کے خیال میں اتنی جلدی یہ فیصلہ بدل نہیں سکتے تھے، یہ دھوکہ نہ ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو ایسی ہوا چلتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جماعت کے افراد اور مبلغین تو ایک عرصے سے غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسلام کی حقیقی تعلیم، مسجد کا مقصد، عورت کی آزادی، اس قسم کے سوال نہ ہوتے ہیں، یا اسلام کی شدت پسند تعلیم کا جو غلط تصور مغرب میں ہے اس کے بارے میں ان کے مناسب جواب دیے جا رہے تھے. لیکن ان لوگوں کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بحث چل جاتی تھی. ایک دم جو یہ کایا پلٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے علاوہ اور اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال جہاں مخالفین نے مظاہرے کا اعلان کیا تھا، وہاں شرفاء نے ہمارے حق میں مظاہرے کا اعلان کیا تھا. آخر شرافت کی فتح ہوئی. اللہ تعالیٰ ان شرفاء کے مزید دل کھولے اور وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو سمجھنے والے بھی بنے. افتتاح سے پہلے ایک اخبار نے لکھا کہ قرآن، ٹائٹل اس نے لگایا کہ نو تعمیر مسجد کے لیے مبارکباد. قرآن گمشدہ کناروں سے ہر ایک کو نظر آنے والی عمارتوں میں منتقل ہو رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان جرمنی کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں. مبصر نے کہا کہ احمدی، سنی یا شیعہ جو بھی مساجد بنا رہے ہیں ان کے خیالات ایسے ہیں جیسے CCU پارٹی کے 50 کی دہائی کے دوران تھے. مثلاً عورت اگر نوکری کرنا چاہے تو پہلے شوہر سے اجازت لے. آج کے یورپ میں اور طرح طرح کے خیالات رواج پا چکے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں کہ مسلمان جرمنی میں جہاں کہیں بھی مسجد بنائیں ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن ان کو شہری فرائض سے بری الزمہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم تو چاہتے بھی نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں مذہبی آزادی ہونی چاہیے اور قانون کا پابند ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دینی جوش دیکھ کر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ بھی مذہب کی طرف زیادہ متحرک ہو رہے ہیں. مسابقت کی روح سے ترقی ہوتی ہے، مذہب پہ بھی یہ قانون اطلاق پاتا ہے. کاش کہ یہ آزادی کا جو نظریہ ہے، سوچ ہے، یہ مسلمان بھی سمجھ سکیں اور جماعت کے بارے میں جو غلط قسم کی باتیں عوام الناس میں پھیلائی جاتی ہیں وہ بدلیں اور رواداری کی فضا پیدا کریں اپنے اپنے ملکوں میں، خاص طور پر پاکستان میں. بہرحال اخبارات اور علاقے کی مخالفت نے افتتاح سے پہلے ہی مسجد کو اتنی شہرت دے دی تھی کہ افتتاح کے لیے خود بخود ہی رابطے ہوتے چلے گئے اور لوگوں کا تجسس بھی بڑھتا چلا گیا. ایک عورت جو میں پڑھ کے میں نکلا ہوں تو آئی، جرمن عورت، شہر سے، کافی دور سے، کہ میں یہاں کی پرانی رہنے والی ہوں. اخباروں اور ٹیلی ویژن پہ کل سے میں دیکھ رہی ہوں کہ مسجد کا افتتاح ہے اور یہاں خلیفہ آیا ہوا ہے، تو میں دیکھنا چاہتی تھی وہ کیا ہے. تو اس طرح لوگوں کو تجسس پیدا ہوا. خاص طور پر مجھے ملنے آئی تھی. جمعرات کی رات کو ایک دن پہلے جمعے سے غیر مسلم مہمانوں کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا گیا تھا. اس میں جرمن پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر بھی شامل ہوئے تھے اور بھی کئی ممبر شامل تھے، میئر تھے، ان کے خاص نمائندے تھے، امبیسڈرز یا دوسرے سفارتکار تھے، جن بعض میں معززین کو وہاں کچھ بولنے کا موقع بھی دیا گیا. انہوں نے جماعت کے بارے میں بڑے عمدہ خیالات کا اظہار کیا. آخر پر میں نے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم اور مسجد کے حوالے سے مسجد کی کیا اہمیت ہے اور کیا ہماری تعلیم میں بتایا. تو سارے سننے والوں نے، شامل ہونے والوں نے نہ صرف غور سے سنا بلکہ ان کے چہرے کے تاثرات اور بعض موقع پر سارے لانے سے لگتا تھا کہ بڑی دلچسپی پیدا ہو رہی ہے ان کو.
عجیب بھی لگ رہی ہیں یہ باتیں اور دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ بعض لوگ تو نوٹس بھی لیتے جا رہے تھے، پھر بعد میں مجھے ملے ہیں تو اس بات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اسلام کے بارے میں ہمیں بہت سی نئی باتوں کا آج پتہ لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس موقع کو بھی دنیا بھر کے میڈیا نے کور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ کے اور تعارف کے جماعت کے مزید میدان کھلے ہیں۔ جن دنیا بھر میں تقریباً 148 اخبارات اور رسائل نے مسجد ختیجہ برلن کے افتتاح کے بارے میں خبر نشر کی ہے۔ جرمنی کے علاوہ 16 ممالک کے اخبارات نے خبریں نشر کی شائع کی ہیں، اس میں امریکہ، آسٹریا، ترکی، بحرین، نیوزی لینڈ، انگلستان، پاکستان، سری لنکا، کینیڈا، کویت، فرانس، اسکاٹ لینڈ، انڈیا، تائیوان، جارڈن تو خیر یہیں کا حصہ ہے، سعودی عرب، آسٹریلیا، اور خبر رساں ایجنسیاں اور میگزین اور اخبارات جو تھے ان میں CNN، گوگل نیوز، گلف نیوز، ایسوسیٹڈ پریس، زمبیو نیوز ایجنسی، ورلڈ نیوز نیٹ ورک، newsday.com، رائٹرز، یورو اسلام، یاہو نیوز، انٹرنیشنل ہیرلڈ، ٹریبیون وغیرہ، تو انہوں نے خبریں دیں۔ اخبارات میں گارڈین UK نے اور ڈوشے ویلے یا پھیلے جرمنی میں کہتے ہیں، ITN، ABC نیوز USA کا، اسپیگل جرمنی کا ہے، MSNBC امریکہ کا ہے، USA ٹوڈے، واشنگٹن پوسٹ، ٹائمز آف انڈیا، ان سب نے خبریں دیں۔ تو بڑی وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ میدان کھلا ہے تعارف کا۔ جو جرمن میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں آیا ہے، جرمن میں نہیں دوسری دنیا میں بھی الیکٹرانک میڈیا پہ، اس میں جاپان ہے، چیک ریپبلک ہے، پولینڈ ہے، ہالینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، سویڈن، اور اس طرح بہت سارے بین الاقوامی اخبارات ہیں جن میں یہ خبریں دی گئیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری تعداد لوکل اخبارات کی بھی ہے۔ برلن کی مشہور اور سب سے زیادہ بکنے والی اخبار جو ہے برلنر سائٹنگ نے سرخی لگائی کہ مسجد برداشت کا مادہ رکھتی ہے، اور پھر انہوں نے لکھا کہ افتتاح کے موقع پر برلن کے وزیر اعلیٰ نے احمدیوں کو مسجد کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ یہ مسجد برداشت اور بردباری کی علامت ہے اور اس وصف کو ترجیح دینے میں مدد دے گی۔ جرمن پارلیمنٹ کے نائب صدر نے اس علاقے کے احمدیوں میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ برداشت و مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ احمدیوں کے 5ویں خلیفہ نے اپنے خطاب میں مہمانوں کو اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ باوجود مخالفتوں کے مسجد بنانے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اپنے فرقے کے لوگوں کو جرمنی سے وفاداری پر بھی یقین دلایا اور مسجد کے مخالفین کے لیے بھی دعائیہ کلمات کہے۔ اسی طرح انہوں نے دعا بھی کی اور امید ظاہر کی کہ احمدیوں کو جرمن قوم کا حصہ سمجھا جائے گا۔ ان کی تعداد جرمنی میں 30,000 ہے۔ پھر ایک بہت بڑی اخبار ہے دی ویلی، اور بڑے اخباروں میں جرمنی کا شمار ہوتا ہے۔ اس نے لکھا ہے اسلامی تنظیموں کا مسجد کی تعمیر پر اطمینان کا اظہار۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ویسے ہماری مخالفت ہوتی ہے، مسلمان نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلامی اداروں کی کانفرنس OIC کے جنرل سیکرٹری مسٹر احسان اوغلو نے کہا کہ مسجد کی تعمیر مسلمانوں کی جرمن معاشرے میں انٹیگریشن کی طرف اہم قدم ہے۔ میں مسجد کے افتتاح پر خوش ہوں کیونکہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی آوازیں تمام جرمنی کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جرمنی ایک آزاد ملک ہے، اس لیے یہاں مسجد کی تعمیر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نئی مسجد جماعت احمدیہ کی ہے جس کے افتتاح کے لیے ان کے خلیفہ لندن سے آئے ہیں۔
پھر ایک بہت بڑا اخبار ہے ٹاگسپیگل برلن، یہ کہتا ہے کہ ان کے لندن میں رہائش پذیر مرزا مسرور احمد نے اپنے ابتدائی خطاب میں حکومت اور ان تمام باہمت شہریوں کا شکریہ ادا کیا جو احتجاج کے باوجود تشریف لائے۔ احمدیہ جماعت ایک ایسی تنظیم ہے جو امن پسند ہے اور اسلام کے انتہا پسندوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے کہا محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ MTA نے اس تقریب کو ساری دنیا میں دکھایا، 250 مہمانوں نے شرکت کی، پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر، ضلعی میئر، اور سب نے مذہبی آزادی کا دفاع کیا۔ پھر ایک اور اخبار جو پورے جرمنی میں پڑھا جاتا ہے، بہت مشہور اخبار ہے، اس نے بھی اس کی بڑی اچھی طرح خبر دی۔ اور آخر پہ اس نے یہ بھی لکھا، زائد بات تو یہ ہے کہ مسجد کا نقشہ بھی ایک احمدی خاتون نے بنایا ہے اور مسجد کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ باقی اس نے مخالفت میں کچھ نہ کچھ فکرے لکھنے تھے، لکھتے ہیں کہ علاقہ میں جماعت کی مخالف تنظیم کا دعویٰ ہے کہ احمدیہ فرقہ چونکہ عورتوں پر بہت ظلم کرتا ہے لہٰذا وہ اس کے خلاف ہیں، اور ان کے نزدیک ظلم بھی جو انہوں نے مثال دی وہ صرف یہی ہے کہ پردہ کی بڑی پابندی کروائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں۔ جرمن ٹی وی چینل نے بڑے اچھی طرح خبر دی، لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جماعت نے مشرقی برلن میں مسجد تعمیر کی ہے۔ اس کے افتتاح کی تقریب جمعرات شام کو منعقد ہوئی، جس میں پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر شامل ہوئے، لندن سے ان کے سربراہ آئے۔ آپ نے کہا کہ ہم جہاں بھی جائیں لوگوں کو خدشات اور تحفظات ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جماعت احمدیہ کا بیان ہے کہ ہم امن پسند جماعت ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے 16 اکتوبر کی اشاعت میں لکھا کہ سابقہ کمیونسٹ مشرقی جرمنی میں پہلی مسجد کا افتتاح، برلن میں گنبد اور میناروں والی پہلی مسجد کا افتتاح جمعرات کے روز ہوا۔ اس موقع پر پولیس نے مخالفین کو مسجد سے کچھ فاصلے پر روکے رکھا۔ ختیجہ مسجد 2 منزلہ عمارت ہے، اس کا مینارہ 42 فٹ اونچا ہے۔ اس موقع پر کم از کم 300 مخالفین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جرمنی میں مسلمان زیادہ تر مغربی جرمنی میں رہتے ہیں۔ ویسے تو برلن میں کم و بیش 70 مساجد ہیں، لیکن زیادہ تر چھپی ہوئی اور برلن کے مغربی علاقے میں ایسی عمارتوں پر مشتمل ہیں جو بظاہر مساجد نظر نہیں آتی۔ جماعت احمدیہ کے ممبر نے کہا کہ مسجد مشرقی برلن جو کہ کیپٹل ہے میں پہلی مسجد ہونے کی وجہ سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ حکومت کے اعلیٰ افسر نے اس مسئلے کا خیر مقدم کیا۔ بورکینا فاسو سے بھی ہمارے امیر صاحب نے اطلاع دی ہے کہ وہ فرانس کی اور برلن کی مسجد کا جو ٹی وی پہ آیا تو انہوں نے اپنے ٹی وی چینلز پہ بھی وہاں دیا، اور 6 اخبارات نے ریڈیو نے خبر دی اس کی خاص طور پر۔ یورو نیوز جو ایک مشہور یورپین چینل ہے، جس میں بھی فرینچ اور جرمن اور انگلش اور عربی میں خبریں دی جاتی ہیں، یہ بھی بڑا مشہور چینل ہے، سارے یورپ میں سنا جاتا ہے۔ اس نے بھی 2-3 منٹ کی خبر دی اور افتتاح کی تصویروں کے ساتھ۔ اس چینل تک تو کسی بھی صورت میں بظاہر جو حالات ہیں ہمارا پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نشانات جو واضح اور روشن تر ہو کر اپنی شان دکھاتے ہیں، انہوں نے اس کو ممکن بنا دیا۔ پھر بھی ان لوگوں کو جو اندھے ہیں حق کو سمجھنے کا خیال نہیں آتا۔ اب عربوں کے مختلف چینلز میں گو بعض حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے ہیں ہمارے عقائد کے بارے میں خاص طور پر، لیکن مسجد کا نام لے کر خبر دی ہے۔ مخالفین کے اعتراضات تو وہی گھسے پٹے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے
اور یہ عجیب بات ہے کہ 1923 میں بھی جب برلن مسجد بننے لگی تھی تو اس وقت بھی ہمارے مخالفین جو تھے، ایک مصری تنظیم تھی، جرمن حکومت کو یہ کہہ کر ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے اور جرمنوں کے خلاف ہیں، اس طرح کے الزامات تھے۔ اس پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی مبارک علی صاحب کو جمع مبلغ سے پہلے ایک مضمون بھجوایا وہاں سے لکھ کے، جس میں تفصیل سے اس بات کا رد کیا گیا تھا اور فرمایا تھا کہ اسے وہاں اخباروں میں بھی شائع کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو وہی اعتراض آج کل بھی ہو رہے ہیں۔ یہ اتفاقاً کل ہی مجھے پرانی تاریخی بات مولانا دوست محمد صاحب نے بھجوائی۔ ان لوگوں کو وہاں اس مضمون میں واضح کیا گیا تھا کہ ہم تو ہر ملک کے وفادار ہیں جس ملک میں رہتے ہیں، اور وفاداری جو ملک کے ساتھ ہماری ہے، لیکن ہر طبقے تک، ملک کے ہر فرد تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہمارا فرض ہے اور ہم پہنچاتے ہیں، اور اس لیے ہم مسجد بنا رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے کہ کھل کر اظہار کر سکیں۔ وہاں سے جو عبدالباسط صاحب ہمارے مبلغ ہیں برلن میں، انہوں نے جو رپورٹ بھیجی ہے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے روز اور اتوار کے روز، جس میں وہاں سے آیا ہوں ہفتے کو، مسلسل جرمن افراد ختیجہ مسجد آتے رہے۔ ان 2 دنوں میں قریباً 900 افراد مسجد آئے اور ان کی خاطر توجہ کی گئی، اور مختلف حصوں، برلن کے مختلف حصوں سے مسجد دیکھنے کے لیے آئے، ہمسائے بھی آئے، اور تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں ان لوگ وہاں۔ برلن کے بچوں، ناصرات اور اطفال نے ان کی خوب مہمان نوازی کی اور کر رہے ہیں، اور مسجد کی تعارف بھی کروا رہے ہیں، عبادت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام دیکھ کر بھی لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جرمن زائرین اور بعض معمر زائرین نے خاکسار کے پاس آ کر خصوصی طور پر اظہار کیا کہ کس طرح 10 اور 12 سال کے معصوم بچے اور بچیاں اسلام کے بارے میں معلومات مہیا کرتے ہیں۔ خاکسار نے بتایا کہ ان کی ماؤں نے ان کو اس کی تعلیم دی ہے، اور جماعت میں تعلیم و تربیت کا ایک منظم نظام ہے۔ تو بچوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں تبلیغ کے مواقع پیدا کر دیے۔ ایک ہمسایہ جرمن نے لکھا، خاکسار کو خط لکھا کہ بطور ہمسائے کے میں آپ کی اس علاقے میں دلی طور پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آخرکار ہمارے پاس بھی دوسرا کلچر اور دوسرا مذہب آیا ہے۔ برلن چرچ کے ایک نمائندے نے ان کو خط لکھا اور چرچ کی طرف سے آپ کے جماعت کے ممبران اور آپ کے کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی پذیرائی ہوئی ہے۔ وہی مخالفت جو ہے وہ اس کو پذیرائی میں بدل گئی ہے۔ برلن کے افتتاح کے بعد اگلے دن ہفتے کو، جیسے میں نے بتایا، آ گیا تھا میں وہاں سے، تو ہم بیلجیم آئے، وہاں بھی انصار اللہ کا اجتماع تھا۔ اللہ کے فضل سے وہاں بھی جماعت اکٹھی تھی اور ان کو کہنے کا کچھ موقع مل گیا ان کے لحاظ سے، اور وہاں سے پھر اسی دن شام کو ان کے اجتماع کے فوراً بعد ہماری واپسی ہوئی۔ یہاں واپسی جلدی اس لیے تھی کہ ہماری یہاں یو کے میں جو ہمارے علاقے کی، مسجد فضل کے علاقے کی جو ایم پی ہے جسٹن گریننگ نے پارلیمنٹ ہاؤس میں خلافت جوبلی کے حوالے سے ایک ریسیپشن کا اہتمام کیا ہوا تھا، اور تو وہاں دریا کے کنارے چھتر والا جو ٹیرس ہے اس کے ایک ہال میں یہ تقریب تھی، اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ تقریب منعقد ہونے کی وجہ سے کافی تعداد میں جو ایم پیز وغیرہ تھے اور پارلیمنٹیرین تھے وہ شامل ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد، خلافت کا کیا کام ہے، اسلام کی امن پسند تعلیم، اور آج کل دنیا میں کس طرح امن قائم ہو سکتا ہے، اور بڑی طاقتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آج کل کے اقتصادی بحران
کی وجہ جو ہے یسودی نظام ہے، اس بارے میں بہرحال کچھ وقت میں ان کو کہنے کا موقع ملا، اور قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں تو بڑا حیرت انگیز تھا ان کے لیے یہ چیز بھی۔ اور بعض پارلیمنٹیرین اور سفیر اور دوسرے سفارتکار بعد میں ملنے آتے رہے، انہوں نے اچھا اثر لیا اور اس کا اظہار کیا۔ یہ صرف اچھا اخلاق دکھانے کے لیے نہیں تھا کہ وہاں ریسیپشن ہے تو چلو دکھا دیں، بلکہ وہ جس طرح مجھے ملے ہیں بعد میں اور اس تقریر کا ٹیکسٹ بھی مانگ رہے تھے، تو لگ رہا تھا کہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ جو باتیں کی ہیں اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں، اور بعض نے نوٹ بھی لیے وہاں بیٹھ کر۔ تو اب یہ لوگ لگتا ہے کہ سوچنے کو مجبور ہیں کہ اپنے نظام کو بھی بدلیں، یا کم از کم یہ دیکھیں کہاں سے ہمیں اچھی باتیں مل سکتی ہیں۔ وہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اللہ تعالیٰ نے ظہر اثر کی نمازیں پڑھنے کا ہی موقع دیا۔ بہرحال یہ فنکشن اس 2 ہفتے کے دوران یہاں بھی ایک ہو گیا لندن میں۔ تو پارلیمنٹ ہاؤس میں جیسا کہ میں نے کہا اسلام کا پیغام سننا اور دلچسپی سے سننا ان لوگوں کی بدلتی سوچوں کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ ہماری کوششوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم منادی کر کر کے اگر ان فضلوں کی زندگیاں بھی ختم کر لیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، تو حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہرحال اس کی رپورٹ بھی MTA میں آ جائے گی یا رپورٹس میں آ جائے گی، اخباروں میں۔ یہ لوگ جو ہیں، جیسا کہ میں نے جرمنی کا بھی کہا تھا، اب بھی بعض مسلمانوں نے اعتراض کیا، ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ کیا اسلام کا پیغام اور قرآن کریم کی تعلیم ان لوگوں کو ان کا کوئی پروردہ جو ہے وہ بتا سکتا ہے؟ بس مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا، نہیں دیکھتے کہ خدا کی تقدیر کس طرف جا رہی ہے، اپنا کیا برا حال ہو رہا ہے، کس تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن احمدیت کی دشمنی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں بجائے فرق آنے کے بڑھتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پر یہ جو ملا ہیں ان میں۔ آج بھی مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو سنیں اور مانیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، نادان مولوی اگر اپنی آنکھیں دیدہ دانستہ بند کرتے ہیں تو کریں، سچائی کو ان سے کیا نقصان، لیکن وہ زمانہ آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ بتیرے فرعون تباہ ان پیشگوئیوں پر غور کرنے سے غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں حملے پر حملہ کروں گا یہاں تک کہ میں تیری سچائی دلوں میں بٹھا دوں گا۔ بس اے مولویو، اگر تمہیں خدا سے لڑنے کی طاقت ہے تو لڑو۔ مجھ سے پہلے ایک غریب انسان مریم کے بیٹے سے یہودیوں نے کیا کچھ نہ کیا، اور کس طرح اپنے گمان میں اس کو سولی دے دی، مگر خدا نے اس کو سولی کی موت سے بچایا۔ اور یا تو وہ زمانہ تھا کہ اس کو صرف ایک مکار اور کذاب خیال کیا جاتا تھا، اور یا وہ وقت آیا کہ اس قدر اس کی عظمت دلوں میں پیدا ہو گئی کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو خدا کر کے مانتا ہے۔ اب تو اور بہت بڑی تعداد بڑھ گئی۔ اگرچہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا، مگر یہ یہودیوں کا جواب ہے کہ جس شخص کو وہ لوگ ایک جوتے کی طرح پیروں کے نیچے کچل دینا چاہتے تھے، وہی یسوع مریم کا بیٹا اس عظمت کو پہنچا کہ اب 40 کروڑ انسان اس کو سجدے کرتے ہیں، اور بادشاہوں کی گردنیں اس کے نام کے آگے جھکتی ہیں۔ سو میں نے اگرچہ یہ دعا کی ہے کہ یسوع ابن مریم کی طرح شرک کی ترقی کا میں ذریعہ نہ ٹھہرایا جاؤں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، لیکن خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا، اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا،
اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دیکھتا، اور میں نے وہ کام نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور میں اپنے تئیں صرف ایک نالائق اور مزدور سمجھتا ہوں۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہوا۔ پس اس خدائے قادر اور کریم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس مشت خاک کو اس نے باوجود ان تمام بے ہنریوں کے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی احمدی بنتے ہوئے یہ سب نظارے اور ترقیات دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے وعدے اس نے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے فرمائے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر